اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابو الحارث شیر کون تھا؟ اس شیر کی ملاقات کس صحابی رسول اللہ سے ہوئی تھی؟ اور کیا واقعی میدان کربلا میں ابو الحارث شیر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے جسد اطہر کی حفاظت کے لیے آیا تھا؟ کربلا میں ایک اہم مقام کو شیر فضا کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو الحارث شیر کا اصل واقعہ کیا ہے؟ کیا یہ من گھڑت روایت ہے یا حقیقت پر مبنی واقعہ ہے؟ واقعہ کربلا کے ساتھ تاریخ کے کئی عجیب و غریب اور ایمان افروز واقعات منسوب ہیں، جن میں سے ایک واقعہ ابو الحارث شیر کا ہے۔ کتاب کشف الاسرار میں معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان میں ایک شیر ابو الحارث کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے۔ اس معجزے کا ذکر امام حاکم طبرانی اور بخاری نے تاریخ کبیر میں بھی روایت کیا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، نسل رومی سے تھے۔ وہ اس واقعے کے راوی خود ہیں۔ فرماتے ہیں، میں سمندر میں ایک کشتی پر سوار تھا، یہ کشتی ٹوٹ گئی تھی، میں اس کے ایک تختے پر سوار ہو گیا، اس نے مجھے ایک ایسی جگہ پھینک دیا جو شیر کی کچاڑ تھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ وہ شیر سامنے تھا۔ میں نے کہا، یا ابو الحارث شیر کی کنیت، میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ تو اس شیر نے فوراً اپنا سر خم کر دیا اور اپنے کندھے سے مجھے اشارہ کیا، اور وہ اس وقت تک مجھے اشارہ اور رہنمائی کرتا رہا جب تک کہ اس نے مجھے صحیح راہ پر نہ ڈال دیا۔ پھر جب اس نے مجھے صحیح راہ پر ڈال دیا تو وہ دھیمی آواز میں غرایا، سو میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے الوداع کہہ رہا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ واقعہ تاریخ کی کئی کتابوں میں موجود ہے کہ ان کی ملاقات جنگل میں ایک شیر سے ہوئی تھی، جسے انہوں نے ابو الحارث کی کنیت سے پکارا اور اپنا تعارف یوں کروایا کہ میں رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ تو اس شیر نے نسبت رسول کی وجہ سے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نہ صرف حفاظت فرمائی بلکہ ان کی رہنمائی کرتا ہوا ان کے ساتھ آیا، یہاں تک کہ وہ اپنے لشکر سے جا ملے۔ اس کے بعد وہ شیر واپس چلا گیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس شیر ابو الحارث کا کربلا اور امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ یہ شیر حضرت امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے یہ بات بتائیں گے۔ ابو الحارث شیر کون تھا اور کربلا میں کیسے آیا تھا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کو کیسے پالا تھا؟ ایک دفعہ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے پہنچے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑا شیر حضرت امام علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی پیش کر رہا تھا، اور اس کے بعد اس شیر نے چند دن کا اپنا بچہ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں رکھا۔ شیر نے اپنی زبان میں حضرت علی علیہ السلام سے کہا، میں اس بچے کی ماں ہوں، اس کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے حضرت امام علی علیہ السلام سے کہا، میں چاہتی ہوں یہ پل کر جوان ہو جائے اور محفوظ رہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ میں علی کہہ رہا ہوں کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا، میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس ہونے نہیں دیتا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت
امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسین، اس شیر کے بچے کو لے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا اور سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس بچے کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ وہ ہر جگہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے انتہائی محبت اور عقیدت دی تھی۔ جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت علی، اب شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس شیر سے ڈر لگ رہا ہے، کہیں یہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت امام علی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے، بیٹا، میں نہیں کہہ رہا بلکہ عرب کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب جوان ہو چکا ہے، اب اس سے ہمیں خطرہ ہے، بیٹا ابو الحارث کو اب آزاد کر دو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمانے لگے، جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان دیکھیے، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ جب امام حسین علیہ السلام تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا، آج اتنی جلدی آپ کھانا کیسے لے آئے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیا شرط ہے؟ ابو الحارث نے کہا، ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم الحرام 61 ہجری، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اسی آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، آواز کون دے گا، آپ امام حسین؟ امام حسین نے فرمایا، ابو الحارث نہیں، آپ کے بھائی عباس آواز دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ تو پھر حضرت امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، ہماری اماں فضہ تمہیں آواز دیں گی۔ آج بھی کربلائے امام حسین میں وہ جگہ موجود ہے جہاں بی بی فضہ نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو فرمایا، ابو الحارث، ملک عراق چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا شیر بادشاہ مر چکا ہے، تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کر بادشاہی کرو۔ یوں حضرت امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔ وہ عاشورہ کی شام تھی جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی اس فوج میں یہ اعلان ہوا تو بی بی فضہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے پاس آئیں اور کہنے لگی، اے میری پاک سیدہ، رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے، ان کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ اس کشتی کے ایک ٹکڑے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس ویران جزیرے میں ان سے ایک شیر کی ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا، مجھے اذیت نہ پہنچانا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو وہ اس صحابی کو مارنے کے بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا تھا۔ بی بی فضہ نے فرمایا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاؤں اور ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کر دوں۔ جناب بی بی فضہ جنگل کی طرف جانے لگیں اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کر اس شیر کو آواز لگائی۔ جیسے ہی بی بی فضہ کی آواز بلند ہونے لگی تو وہ شیر چند ہی منٹوں میں ان کے پاس پہنچا۔ بی بی فضہ نے فرمایا، اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے ان ظالموں کا کیا ارادہ ہے؟ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کی لاش مبارک کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ ابو الحارث بی بی فضہ کے ساتھ آ گیا اور وہاں پہنچ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کے پاس بیٹھ گیا
اور مقتل کی کتابوں میں ہے ابو الحارث شیر نے حضرت امام حسین کا خون اپنی پیشانی پر لگایا، یعنی جب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کو پامال کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے اور گھوڑے وہاں پر نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعد کو ملی تو وہ کہنے لگا، اس بات کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دینا، یہ ایک فتنہ ہے۔ جب بی بی فضہ نے شیر کے آنے کی خبر بی بی زینب علیہ السلام کو دی تو اس طرح لاش پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ جب تک ابو الحارث وہ شیر حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کے پاس موجود رہا، تب تک کسی کو بھی ہمت نہیں تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کو پامال کر سکے۔